ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آمین. الحمدللہ آج قرآن کلاس نمبر 318 میں ہم انشاءاللہ تعالی 24 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن سورۃ المنافقون اور سورۃ التغابن انشاءاللہ تعالی کور کریں گے. یہ دونوں بھی مدنی صورتیں ہیں اور آپس میں جوڑے کی شکل میں. یہ سورہ المنافقون میں نفاق کی بیماری اور اس کا سلوشن دیا گیا ہے، یعنی منافقت کیا ہوتی ہے اور اس بیماری کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. اور سورہ التغابن کے اندر ایمان، کون سا ایمان اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہے، اس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن ہے. لیکن یہ ڈیٹیل سے یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت لمبی صورتیں ہیں، مختصر صورتیں ہیں لیکن ان کے مضامین بڑے جامع ہیں. سورۃ المنافقون کی کل 11 آیات ہیں اور سورہ التغابن کی کل 18 آیات ہیں. لیکن یہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے قرآن پاک کا اہم ترین مقام ہے. بلکہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پارہ نمبر 28 کی ساری صورتیں مدنی ہیں، اور خصوصاً ان مسلمانوں کے لیے جو نسلی مسلمان ہیں ان کے لیے صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. جن لوگوں نے آلریڈی ایمان قبول کیا ہوا ہے، اس ایمان کے اندر کیا خرابیاں آ سکتی ہیں، اس حوالے سے یہ صورتیں بڑی اہم ہیں. سورۃ المنافقون جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ منافقین کی صفات سے ریلیٹڈ ہیں، اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا. نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ کے 2 منہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے منافق کے بھی 2 چہرے ہوتے ہیں. ایک اس کا چہرہ ہوتا ہے اہل ایمان کے سامنے، جس میں وہ اپنے آپ کو مسلم یا مؤمن کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہے، اور دوسرا چہرہ اس کا کافروں کے سامنے ہوتا ہے، جس میں وہ ان کو تسلیاں دیتا ہے کہ ہم اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، بس اوپر سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر تو وحی الہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ منافقین کون کون سے ہیں. لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر ہم کسی بھی کلمہ گو مسلمان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ڈکلیئر کرتا ہو، منافق ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
کسی کے دل کی کیفیت کوئی شخص جج نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے وہ حدیث بڑی اہم ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوتی ہے، اس دوران جب وہ کافر دیکھتا ہے کہ وہ ان کی تلوار کے نیچے آیا تو وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے۔ حضرت اسامہ اس کے باوجود اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسامہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے ڈر کے پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے یا کنوکشن کے ساتھ پڑھا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام مسلسل تکرار کرتے رہے، اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا؟ یہ جملے آپ نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیے کہ وہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں دل میں خواہش کر رہا تھا کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ کلمہ گو اہل قبلہ کو مسلمان ہی کفر و شرک کے فتوے اور گستاخ رسول کے لگا کے اسلام سے باہر نکالتے ہیں۔ تو صرف کلمے کا اتنا احترام ہے۔ تو آج کے اس زمانے میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں وحی الہی سے تو پتہ ہی نہیں ہے، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ہمارے نزدیک مسلمان ہیں۔ اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، آپ علیہ السلام کو منافقین کے نام بھی بتائے گئے۔ حذیفہ ابن یمان کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے وہ رضا رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پہ منافقین کے نام بتائے تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کو اب ڈسکلوز نہیں کرنا، یہ میرا راز ہے۔ تو ظاہر ہے وہ امت تک اس طریقے سے ٹرانسفر پھر نہیں ہو سکا، نہ اس کی ضرورت تھی۔ تو آج تو جو بھی کلمہ گو ہے وہ چاہے کتنا بھی اعمال کے اندر یعنی اس کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں، جب تک وہ خود کفر بوا نہ کر دے، کفر کا اعلان نہ کر دے، نہ تو اس کی تکفیر ہو سکتی ہے، اور منافقت تو ہم ویسے کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ جب وہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے تو منافق کہاں سے ہوا؟ تو منافق کی اس میں سمٹمز بتائی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں وہ یہودی خصوصاً جو یعنی مسلمانوں کی اس طاقت کا سامنا نہیں کر پائے اور دل سے مسلمانوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے وہ نہ آئیں اور مسلمانوں کی جو یعنی جنگوں میں فتوحات ہیں، مال غنیمت ہے، اس سے وہ بھی نفع اٹھاتے رہیں، یعنی وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے رہیں۔ اور کافروں کے ساتھ دوستی بنا کے رکھی کہ کل کو مسلمان مغلوب ہوئے تو ہم کہیں گے کافروں سے کہ ہم تو آپ پہلے ہی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ انسان کے اندر اس صورت میں مرض پیدا ہوتا ہے جب انسان میں کنوکشن نہ ہو ایمان کے اعتبار سے، دنیا کی محبت کا غلبہ ہو، یا ایمان تو بظاہر قبول کر لے لیکن بزدل ہو۔ بزدل آدمی ہمیشہ منافق ہوتا ہے، دلیر آدمی جو ہے نا یا مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ مکے کے اندر کوئی منافق نہیں تھا، وہ اتنے دلیر لوگ تھے کہ غزوہ بدر میں انہوں نے آ کے اپنی جانیں بھی دی ہیں اپنے اس غلط مذہب کی خاطر۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایون کئی غزوات میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک بھی ہوتے تھے منافقین، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کیا ہوتا۔ ان میں سے بعض ایسے منافق بھی تھے جنہوں نے انیشلی بڑی کنوکشن کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی ان کی نیت نہیں تھی منافق بننے کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسلام کے اوپر چلنا کوئی خالہ جی کا کارتا نہیں نا جناب، یہ تو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آج اتنی اٹھانی پڑتی ہیں، اس زمانے میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہوں گی۔ تو پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر منافقت جو ہے وہ آنا شروع ہوگی۔ تو منافقت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی بھی مشکل وقت آئے گا نا اور اس میں لیڈر کی طرف سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ اب میرے ساتھ کھڑے ہو قتال کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو جو بہت یعنی کمزور ایمان والا ہوگا یا منافق ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ کوئی بہانہ کر دے۔ جینون بہانہ بھی کر سکتا ہے، جھوٹا بھی۔ جینون بہانہ ہوگا تو ظاہر ہے آپ کہیں گے کمزوری ایمان کا شکار ہے، جھوٹا بہانہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر منافق ہے۔ اور جب بار بار انسان جھوٹے بہانے کرنا شروع کر دے تو پھر باقی لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے
کہ یہ تو بہانے کر رہا ہے. پھر باقی لوگوں کو یقین دلانے کے لیے پھر وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے. یہ دوسری سٹیج کی منافقت ہے. اور پھر ایک آخری سٹیج ہے جس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, جسے کہتے ہیں نا کینسر بھی آخری سٹیج پہ پہنچ گیا. وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں بھی جب کھا کھا کے اس سے بھی معاملہ ہو جائے تو پھر انسان کو ظاہر اندر سے ضمیر تو ملامت کرتا ہے, تو پھر اس شخصیت کے خلاف دل کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ دشمنی پہ اتر آتے ہیں کہ نہ یہ آتا اور نہ ہمیں اس امتحان سے گزرنا پڑتا. ظاہر ہے منافق کو نمازیں بھی پڑھنا پڑتی تھیں جناب. یہ تو ہم پاکستانی ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھ کے بھی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی ہیں. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی مریض بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا ہوتا تو وہ 2 بندوں کا سہارا لے کے مسجد میں آیا کرتا تھا, کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے نماز پڑھنے کے لیے. آج تو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس وقت منافق بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں نماز نہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کفر یا منافقت. آج کل تو سارے کام چل جاتے ہیں. تو اب اس صورت کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی انقلابی دعوت سے آپ اور آپ کے اصحاب کو رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کن تکلیف سے گزرنا پڑا. ان منافقین کی جو شرارتیں تھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے اپنے مصحف کھول کے اپنے سامنے کر لیں. یہ اس لیے بھی ہے تاکہ آپ کنسنٹریشن رہے اور شیطان کی طرف سے نیند کا غلبہ بھی نہ ہو. مصحف اس لیے میں نے کھول کے سامنے رکھوائے ہوتے ہیں. اذا جاءک المنافقون, اے نبی علیہ السلام جب بھی منافق آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا نشہد انک لرسول اللہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ یعنی تاکید کے سیغوں کے ساتھ ہے. اننا بھی تاکید کا سیغہ ہے, لرسول اللہ ڈبل تاکید, یعنی وہ بڑے پیشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں, پکی گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جیسے آپ نے دیکھیں نا آج کل بعض لوگوں نے وہ اصلی کلمہ اسلام بھی لکھا ہوتا ہے, تو جعلی کلمہ اسلام کون سا ہوتا ہے؟ کلمہ اسلام تو ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اسی کو آپ گواہی کی فارم میں کر لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. باقی جو لوگوں نے سلوگن لگائے ہیں, کسی نے علی ولی اللہ لگا لیا, یا کسی نے خلافت راشدہ حق 4 یار لگا لیا, کسی نے 5 تن پاک لگا لیا, یہ سب کے سب سلوگنز ہیں, ان کا کلمے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو لیکن وہ بعض لوگ پھر وہ اصلی کلمہ اسلام, تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ورڈک اس کے اوپر دیکھیں, واللہ یعلم انک لرسولہ, اے نبی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ان منافقین کی قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ منافق کا کلمہ تو سچا ہی تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سچا کلمہ بھی اگر کوئی شخص دھوکے کے لیے بول رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے. جو میں نے آج کل آپ کو ماڈرن دور میں ایک بڑا پیارا فارمولہ بتایا کہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاوہ ساروں کو کافر سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی توبہ 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 توبہ, تو ہم کہتے ہیں نا اس طرح نہیں. آپ کسی بریلوی عالم دین سے یہ لکھوا کے دیں کہ جنت میں تو بریلوی فرقہ جائے گا, لیکن ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, حنفی, شافعی, مالکی, جتنے بھی ہیں, یہ سب کے سب گمراہ ہیں. لیکن چونکہ کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں, ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے آخر میں جنت میں چلے ہی جائیں گے. تو یہ کوئی لکھ کے دے گا آپ کو, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم باقیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. مسلمان سمجھتے ہو تو یہ کہہ دینا. اسی طریقے سے ایک دیوبندی عالم جس کو سارے دیوبندی پھر اون کریں, وہ فتویٰ لکھ کے دے کہ جنتی فرقہ دیوبندی ہے, لیکن بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, باقی سارے بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے چلے جائیں گے. وہ بدتر دوستیوں میں یہ بھی شامل ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے اپنا عذاب بھگت کے, کیونکہ کلمہ پڑھا ہوا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے آخر میں تو دوزخ سے نکال ہی لیا جائے گا.
تو یہ بھی بیچارے چلے ہی جائیں گے، لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ کلمہ جو بول رہے ہیں نا، دل سے وہ بات نہیں کر رہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ منافقین جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے، ان کا کلمہ سچا تھا، سٹیٹمنٹ سچی تھی، لیکن دل میں نفاق تھا، وہ دل میں وہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ پورے پیشن کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ، یہ جملہ جھوٹا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ ان کا بولنا جھوٹ ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے۔ یعنی جب کبھی ظاہر ہے کامل ایمان مومنین کو پتہ لگ جاتا ہے، آج پتہ لگ جاتا ہے، سر مجھے پتہ چل جاتا ہے جو بندہ درس میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بہانہ کر رہا ہے یا واقعی اس کو جنرل پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں نہیں پتہ چلتا ہوگا، اس وقت تو روزانہ ہی تقاضے آتے تھے، تو وہ پتہ چل جاتا تھا۔ اب ایک بندہ روزانہ بہانے کر رہا ہے، ہینکی پھینکی مار رہا ہے، تو اب باقی جو اہل ایمان تھے نا، تو وہ بھی پھر نا ان کے اوپر ہنستے تھے کہ یار دیکھو، تو اس کی وجہ سے وہ پھر اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ لوگ ان پہ پھپتیاں نہ کسیں، ان کے اوپر اشارے نہ کریں، وہ پھر کہتے تھے اللہ کی قسم ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ پرابلم ہے، تو اپنی قسموں کو وہ اپنا ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اسی طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، خود بھی رکتے ہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک کتنے ہی برے کرتوت ہیں جو یہ منافقین کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ سر بڑی الارمنگ آیت ہے، یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لے آئے تھے، ثم کفروا، لیکن پھر کفر کر گئے۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، اب ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا پہلے ایمان لائے تھے، دل نے گواہی دی تھی یہ پیغمبر ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا ان کو کہ اس راستے پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو آہستہ آہستہ تھیندے تھینگے، پہلے ایمان لائے، پھر کفر کرنا شروع کر دیا۔ کفر کیا؟ انیشلی تو انکار یہ کہ بھئی جب بھی تقاضا آیا تو بہانے گھڑنے شروع کیے، بہانے بھی جب جھوٹے پڑنے ہوئے تو پھر قسمیں کھانا شروع کر دیں، کرتے کرتے پھر یہ اس درجے پہ پہنچ کے پھر اللہ نے ان پہ مہر لگا دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہر لگا دے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، آنکھوں پر، کانوں پر اور دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی القرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی علیہ السلام جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو تعجب میں مبتلا کر دیں گے، یعنی اٹے کٹے نورانی چہرے، ہاں یعنی اتنے نورانی چہرے کہ آپ کو بھی تعجب میں ڈال دیں گے ان کے جسم۔ کوئی پھٹکار نہیں پڑی ہوئی، وہ کہتے ہیں پھٹکار پہ ہی ہے، وہ پھٹکار اس لیے پڑی ہوتی ہے کہ جب آپ کو بچپن سے بتایا جائے کہ دیوبندی کا چہرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مونچھ مونڈتا ہے اور سخت سی ٹوپی پہنتا ہے اور شلواریں ٹخنے سے اس کی اوپر ہوتی ہیں، تو وہ اس کا اپنا ابا بھی یہ حلیہ بنا کے آ جائے تو اس کے چہرے پہ بھی اسے پھٹکار نظر آئے گی، کیونکہ اسے تو وہ گمراہ اور گستاخ کا چہرہ وہ بتایا گیا ایک بریلوی کو۔ اسی طریقے سے ایک دیوبندی کو بریلوی کا چہرہ یہ بتایا کہ اگر کوئی سبز پگڑی باندھ کے آ جائے اور پیلی چپلیں پہن کے خوبصورت سے وائٹ شلوار قمیض ادھر مسواک سے جا کے، ٹھیک ہے جی، اور ادھر نالائن شریف کا اس نے بیج بھی لگایا ہوا ہو، تو یہ مشرک کا چہرہ ہوتا ہے، تو اس کے اپنے ابا جان بھی وہ گیٹ اپ اڈاپٹ کر کے آ جائیں تو اس کو وہ مشرک نظر آئیں گے۔ وہ ایک چہرہ بتا دیا ہے نا، تو وہ یہ شکلوں کے اوپر تو فیصلہ ہی نہیں ہونے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل پہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ ایک ہی بندے کی شکل ہوتی ہے، اس کے نیچے لوگوں کے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں
کہ جی کیا ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے، دوسرے نے کیا ہوتا ہے پھٹکار پہ ہی ہے. نہیں، اگر آپ نہیں مانتے آپ چیک کر لیں. آپ کسی کٹر بریلوی سے طارق جمیل صاحب کے بارے میں پوچھ لیں تو کیا کہے گا؟ نورانی چہرہ ہے. ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کسی دیوبندی سے آپ الیاس قادری یا تعلق قادری صاحب کے بارے میں پوچھ لیں. تو جب آپ اپنے بزرگوں کو خوبصورت کہیں، دوسروں کو بدصورت کہیں، تو پھر اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ تو نہ کلیم کیا کریں کہ خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر کسی کی بزرگی جو ہے وہ چیک ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. تو اے نبی علیہ السلام آپ منافقین کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، لیکن اگر آپ ان سے گفتگو کریں كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے بیکار ٹھنڈ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں دیوار کے ساتھ. تو جیسے ایک ٹھنڈ لکڑیاں، ایسی لکڑی جس کے اوپر پتا بھی نہ نکلے. اللہ تعالیٰ نے مثال درخت کی نہیں دی ہے، درخت پہ پھر بھی تھوڑی زندگی ہوتی ہے، پتا نکلتا ہے، پھول فروٹ لگ جاتے ہیں. ٹھنڈ بالکل، یعنی درخت سے کٹی ہوئی لکڑیاں جو آگ جلانے کے لیے، جنہوں اسی پنجابی بالن کہتے ہیں، وہ جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہونا اور آپ ان سے کلام کریں تو ان لکڑیوں پہ کوئی بات اثر کرنی ہے؟ تو گویا اس کے مانند ہیں یہ لوگ. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور ہر وقت وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر جو گرج ہے وہ ان کے خلاف ہی ہے، ہر آنے والی تکلیف ان کے خلاف ہے. کبھی چندے کی اپیل ہو گئی ہے تو ان کا لو جی مارے گے، ان پیسے بھی دینے پینے نے. کدی جناب جہادی آ گئی ترغیب تو لو جی ہوں تو جان بھی دینی پی جانی ہے. جب کبھی کوئی نیا تقاضا آ جاتا ہے تو لگتا ہے یہ ہمارے اوپر عذاب کے طور پہ نازل. ظاہر ہے جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا کنوکشن کے ساتھ تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا بھی عذاب ہی لگے گا. گرمیوں کے روزے آپ کے لیے مصیبت ہی ہوں گے، کبھی جان دینی پڑے گی تو مصیبت ہی ہو جائے گی. ہم العدو، وہ تو آپ کے دشمن بن چکے ہیں. یہ آخری سٹیج آ چکی ہے. پہلے جھوٹے بہانے سٹیج تھی، دوسری سٹیج تھی جھوٹی قسمیں اپنے بہانوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، تیسرا یہ کہ قسمیں کھا کھا کے بھی جب تھک گئے نا تو نبی علیہ السلام کی دشمنی دل کے اندر پیدا ہوگی. یہ آپ کے دشمن ہیں. فاحذرہم، تو اے نبی علیہ السلام آپ اور آپ کے اصحاب ان سے ہوشیار رہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. انا یؤفکون، کہاں پھیرے جاتے ہیں. یعنی اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود، اللہ کی کتاب موجود، جانثار صحابہ موجود، جن کو دیکھ کے کسی دوسرے کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے کہ یہ بھی تو لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے ہوئے بھی محروم رہ گئے. اللہ کہتا ہے بس ایسے تو لوگ تباہ و برباد ہی ہو جائیں. آج لوگ تمنا کر رہے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی صحبت کی، جو صحبت میں رہے انہوں نے اس وقت بھی قبول نہیں کیا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ آج بھی جو لوگ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کتاب و سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، یہ اس زمانے میں بھی ہوتے تو نہ مانتے. اس کا سب سے بڑا ثبوت منافقین اور کفار ہیں. کیا نبی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ ایک نگاہ مار کے کلمہ پڑھوا لیتے آپ علیہ السلام ان کو. تو یہ صرف جذباتی جملے ہوتے ہیں، نعتیہ اشعار ہوتے ہیں. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، میں جو وہ تیری گرد راہ ہوتا، میں تیری جوتی کا تسمہ ہوتا، میں یہ ہوتا. میں پھر کہنا رفع الیدین پھر بھی تو نہیں سی کرنا، کیونکہ تنوں پبلک نے کہنا سی یار تو کہڑے پاسے لگ گئے ہیں. پبلک پریشر سے جو لوگ آج ڈرتے ہیں تو اس زمانے میں کیسے وہ قدموں سے لپٹ جاتے ہیں؟ یہ تو بات کرنا بڑی آسان ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول، ان کے بارے میں صحیح مسلم میں غزوہ خیبر کے اندر حدیث موجود ہے، چیپٹر کے اندر، غزوہ خندق کے چیپٹر میں. سخت سردیوں کی رات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو، یہ آپ صحیح مسلم شریف ہے سر، یہ کہانی شریف نہیں ہے، خندق کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں. آپ فرمایا کون ہے جو آج جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. آئے ہائے سبحان اللہ. ایتھے جنہیں 80-90 بیٹھے ہیں کہتے ہیں جی جناب سبحان اللہ، اوتے نہیں جی کوئی کھلوتا، کیونکہ سردی سی جناب، مارا بھی جا سکتا تھا، جان تو سب کو عزیز ہے. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی کوئی بھی نہیں کھڑا ہو. دوسری بار آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کے لیے جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا.
30 دفعہ کوئی نہیں کھڑا ہوا. اور یہ حدیث حذیفہ ابن یمان اس وقت سنا رہے تھے جب کچھ جو ہے نا وہ عاشقان رسول ان کے پاس آ گئے کہ کتنے خوش نصیب. اسی حضور دے زمانے چ ہوندے نا جناب, دیکھ دے پھر اسی کے کر دے اونا کہ میں تینوں دسنا وا کہ کر دے, ایڈا سوکھا, اتنا آسان ہے. تو پھر حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا میں تمہیں اپنا ہی واقعہ سنا دیتا ہوں خندق کے موقع کا, تمہیں پتہ چل جائے گا. 3 دفعہ تو جنت کی بشارت آپ علیہ السلام نے اناؤنس کیا اور ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا. اب چوتھی بار آپ نے فرمایا حذیفہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں دلی کہ لو جی میری شامت آ گئی, اور انہوں نے یہ بات بتا دی. سچ بولا نا, ظاہر ہے اسی لیے تو نہیں تھے کھڑے ہو رہے نا. انہوں نے کہا لو جی مارا کہ من تو جانا ہی پینا ہے, ٹھیک ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, کراؤ کہانیاں. اچھا کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ کدھر ہو, جاؤ. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا, اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا کہ جیسے ہی میں وہاں سے اٹھا مجھے لگا میں کسی گرم حمام کے اندر داخل ہو گیا ہوں, یعنی جس میں سٹیم والا, یعنی بڑے پروٹوکول والی گرمائش, حالانکہ سخت سردیوں کی رات تھی. میں گیا, میں کافروں کے خیموں کے پاس پہنچا, سخت سردیوں کی رات میں بھی مجھے سردی لگ ہی نہیں رہی تھی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی گرم حمام کے اندر چل رہا ہوں مسلسل. وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا. ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے گل بلینکٹ کر دیا گرمائش کا. کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا, وہ رات کے وقت وہ اپنی تلوار اور اپنے نیزے تیز کر رہا تھا, اور اگر میں چاہتا تو ابو سفیان کو نشانے پہ بھی لے سکتا تھا, لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نبی علیہ السلام ناراض ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کی اجازت کے بغیر میں یہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا کہ نیا فتنہ کھڑا ہو جائے. کہتے ہیں واپس آیا, آ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں جیسے ہی واپس آیا تو گرم حمام میرے سے غائب ہو گیا, اور مجھے سخت سردی لگنا شروع ہو گئی, کیونکہ وہ انہی کپڑوں میں اٹھ کے باہر چلے گئے تھے نا, ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میرے اوپر اڑا دی. ٹھیک ہے, جب مجھے ٹھنڈ کی حالت میں دیکھا, بار پورا ہو کے آئے ہیں تو کوئی ٹھنڈ نہیں, کام ختم ٹھنڈ شروع. اللہ تعالیٰ ایک شخص کے اوپر یعنی 2 مختلف اشخاص پہ ایک جگہ پہ مختلف حالت طاری کر سکتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہوگا, کبھی جولائی میں کہ سخت گرمیوں میں, جون جولائی کی, اگر کسی کو ملیریا ہو جائے, جب لوگ اے سی کے سے یعنی کہ بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے پنکھے کے بغیر, لیکن وہ ملیریا والے کو آپ رضائی اڑا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ باہر تو کوئی گرمی ٹھنڈ نہیں ہوئی ہوتی ہے, اور ادھر ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کاٹن کے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کو اس میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے, اور رضائی والا جو ہے وہ رضائی کے اندر بھی ٹھٹک رہا ہوتا ہے. ایک ہی فریم آف ریفرنس میں 2 مختلف لوگوں پہ بیک وقت 2 مختلف حالتیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تاریخ آپ نے خود کئی بار ایکسپیرینس کی ہے. ابھی بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو گرمی نہیں لگتی, گرمیوں کے اندر بھی ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں, بلڈ پریشر ان کا کم ہوتا ہے یہ نیچرلی, اور سردیاں پھر ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. اور کئی ایسے ہیں کہ وہ سردیوں میں بھی آپ کو سمپل کپڑوں میں بٹن کھولے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, جبکہ آپ نے جیکٹیں پہنی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن ان گرمیوں میں ان کی شامت آئی ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثالیں رکھی ہوئی ہیں. تو پریکٹیکلی یعنی معجزات والا معاملہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو ہوتا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں, لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے سروں کو گھماتے ہیں, اور تم ان کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ حاضری سے رک جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے. ظاہر ہے ان کو نبی علیہ السلام کو تو انہوں نے رسول مانا ہی نہیں ہے. اگر کہیں پہ کسی نے جھوٹا بہانہ کیا اور دوسرا مومن کامل کہتا ہے یار چلو تم نے پہلے جھوٹا بہانہ کیا تھا, آؤ رسول اللہ علیہ وسلم سے بات کر لو آ کے کہ یہ مجھ سے مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ, میں جہاد میں نہیں جا سکا, میں نے جھوٹا بہانہ کیا, آپ اللہ کی حضور میرے لیے استغفار کریں, اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ معافی تو وہ مانگے نا جو بندہ اس جرم کو جرم سمجھ رہا ہو. تو ان کی نشانی یہ کہ آج کسی بھی قانون ایمان مومن کو بھی کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہے گا جی کروائیں دعا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کے تکبر کی حالت یہ, وہ کہتے ہیں اسی کیڑا گناہ کیتا ہے کہ جا کے استغفار کرائیے. سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے, استغفرت لہم,
اے نبی چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، چاہے ان کے لیے مغفرت نہ طلب کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے کہہ دیا یہ آ نہیں رہے ہیں متکبرین، اوے تم لوگ آ بھی جاؤ، تم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہو، اللہ نے تم پہ مور لگا دی ہے، اب نبی علیہ السلام بھی تمہارے لیے دعا کریں، اللہ تمہاری جو ہے وہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ سر یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، لیکن جس پہ اللہ نے مور لگا دی ہے نا سر، وہ 10 سال بھی زندہ رہے اس کی توبہ نہیں ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہونی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے مور لگا دی گیری الٹا لگ گیا۔ حتیٰ کہ سورہ التوبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں منافقین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی توبہ بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ اچھا اب مجھے ذرا یہ بتائیے، جن لوگوں نے آپ کو یہ کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، او جی کوئی ماں تو اپنے بچے کو دوزخ میں نہیں پھینک سکتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے دوزخ میں پھینکے گا؟ تو یہ کہانی ہے، یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہے۔ کسی ماں سے اس کا بچہ 70 دفعہ معافی مانگے، کیا ماں معاف نہیں کر دے گی؟ اور خالی صرف معافی نہیں ہے، یعنی معاف نہ کرنے کی صورت میں اس کو تندور میں جلایا جانا ہے۔ کسی ماں کو کہا جائے کہ یہ معافی مانگ رہا ہے، نہیں معاف کرو گی تو یہ تندور میں جلے گا، تو ماں معاف نہیں کر دے گی، آرام سے کر دے گی، اس لیے کہ ماں جذبات سے مغلوب ہے، اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ماں کی مثال دینا غلط ہے، یہ غلط رشتہ اللہ کے ساتھ پریزنٹ کیا گیا کہ جی اللہ بھی کوئی ایک بوڑھی نانی اماں کی طرح ہے، اس نے شغل میلہ لگایا، اینڈ پہ چھوڑ ہی دینا سب کو۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ کتابیں نازل ہوتی، پیغمبروں کی دعوت ہوتی۔ یہ صرف وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ سر جو قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ایک خدا کیڑا جنہیں قرآن نازل کیتا ہے، یہ تو بڑا ڈاڈا ہے۔ ہمیں جو خدا کا تعارف کروایا گیا وہ قرآن والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو جو جان بوجھ کے جرم کی روش اختیار کرتے ہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہ ہیں جو چپ کے یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر پیسے نہ خرچ کیا کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ بھوک کے مارے تنگ آ کے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اب ظاہر انصار مدینہ نے وہ لٹے پٹے مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا، ان کو شیئر کیا اپنی جداد میں تاکہ ان کا یعنی فائنینشیل معاملات چل سکے۔ تو منافقین کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ جو پکے مومنین وہاں سے ہجرت کر کے ہیں نا غریب غربے، ان کا خرچہ پانی بند کر دو، خود بخود ہی یہ کافر ہو جائیں گے دوبارہ۔ ان کو کیا پتا تھا کہ وہ اس طرح کے مومنین تھے؟ سر وہ تو کفن پہن کے نکلا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی شے نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی اور ایک مجلس میں دی ہوئی تھی، سر ایک مجلس میں 3 طلاقیں۔ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ کس لیول کا ان کا کنوکشن والا ایمان تھا، جنہوں نے جناب 13 سالہ مکی دور میں اتنی ماریں کھائی ہوئی تھی، اور اس میں سے 3 سال جو ہیں وہ شعب ابی طالب میں بھی گزارے ہوئے تھے، جہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ ہم پہ بھوک کا یہ غلبہ ہوتا تھا کہ ہمیں بعض اوقات پتے کھانے پڑتے تھے، اور جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں نا اس طرح ہم مینگنیاں کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک سر اس طرح وقت گزارنا، اور اس میں کئی شیرخوار بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے جب ماں ہی کچھ نہیں کھا رہی ہے بچے کو دودھ کہاں سے پلائے گی؟ جنہوں نے وہ 13 سالہ اتنا مشکل وقت دیکھا ہوا تھا، منافقین سمجھتے تھے کہ شاید ان کا خرچہ پانی اگر ہم اپنے دوسرے دوستی یاری میں انصار سے کہہ کے بند کروا دیں گے تو شاید یہ دین چھوڑ دیں، کیونکہ ظاہر منافقین کی دوستیاں تو تھیں انصار مدینہ کے ساتھ، وہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے اور منافقین بھی مدینہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ آئندہ 10 سے 15 سالوں کے اندر رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ان کے پاس آنے والے ہیں۔ 1 لاکھ دینار بھی ایک دن میں ملا ہے۔ سر آج کے وہ آپ صرف ایسٹس نکالیں نا
تو کئی صحابہ کے ایسٹس آج کے اربوں میں بنتے ہیں، جو سونے کے اعتبار سے کیلکولیشن کریں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں، اتنا جزیہ ملتا تھا۔ ظاہر ہے دنیا میں دو ہی پاور تھی، رومن اور پرشین امپائر۔ پرشین امپائر پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور رومن امپائر جزیہ دیا کرتی تھی، سالانہ 4 دینار سونے کے سکے ایک بندے کا۔ اب ان کی جو لاکھوں کروڑوں میں آبادی ہے، ہر ایک کی طرف سے 4 دینار، اس طرح سے مسلمان ہی نہیں ہے، تو ان کو اتنا سونا ملتا تھا۔ اسی لیے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم بھوکے مرو گے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، اور شرک کا بھی تم سے خدشہ نہیں ہے، ہاں دنیا کے مال کا خدشہ ہے۔ پھر اس میں پڑھ کے تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہوں گے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین تو عقل رکھتے ہی نہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، یعنی کمزوروں کو۔ یہ عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کی تھی ایک غزوے سے واپسی پہ، ایک انصار اور غریب مہاجر کا جھگڑا ہوا، اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو وہ اس مہاجر نے غصے میں اس انصار کو مارا، تو اب منافقین کو تو یہ موقع چاہیے تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ نسلی تعصب بھڑکانے کی کوشش کی۔ منافقین چونکہ مدینہ کے تھے اور انصار بھی مدینہ کے تھے، ان کا دیکھو نا، ہماری بلی ہمیں میوں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اور آج یہ حالت ہے، یہ ہمیں مار رہے ہیں، تو اب ہم مدینہ جائیں گے نا تو ہم وہاں سے ان ذلیلوں کو باہر نکالیں گے۔ اب وہ ذلیل ان کو کہہ رہے تھے، نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو، یہ تو کلمات کفر ہے۔ کہنے والا کون؟ عبداللہ ابن ابی، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھا ہے اور آ رہے جہاد سے واپس ہیں، جہاد کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کلمات سیدنا زید ابن ارقم نے سن لیے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ یہ بکواس کی ہے عبداللہ ابن ابی نے، آج تو اس کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اس کا میں گلا کاٹ دوں۔ آپ فرمایا چھوڑ دو، ورنہ لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو بھی نبی علیہ السلام نے صحابی کہا ہے قانوناً، کلمہ گو تو تھا۔ آپ کے مولوی جو ہے نا کلمہ گو، دوسرے فرقے کے لوگوں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صرف فرق دیکھ لیں آپ، یہ میں آپ کو کمپیریزن کروا رہا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کلمے کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ صراحتاً گستاخیاں دیکھ کے بھی صرف ظاہری کلمے کا احترام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ مولوی آپ کو خود سے پہلے گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر آپ کے کفر کے فتوے چڑھاتے ہیں، پھر آپ کے قتل کے فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ تو زید ابن ارقم کو نبی علیہ السلام نے جب ان کی شکایت سنی، عبداللہ ابن ابی کو بلوا لیا، تو ظاہر منافقین تو آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے جھوٹ ہی بولنا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، منڈے نے جھوٹ مارا ہے، ایسی گل تو ہو سکتا ہے یا رسول اللہ سے کریے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا نا، کہ میں نے تو خود بات سنی ہوئی تھی، اور حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ صحابہ کرام میں بھی چیمہ گوئی شروع ہوگی کہ یہ جو ہے لڑکا ہے نا منڈا کھنڈا، یہ لڑائی کرواؤ سی کولوں ہی گال بنا کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بہانہ جو قبول کر لیا اس کا۔ اب کوئی مطلب وہ ویڈیو ریکارڈنگ تو ہے نہیں تھی، اور علم غیب تو ہے ہی نہیں تھا نا، وہ تو بعد میں پیدا ہوا ہے نا۔ سر علم غیب کے جو جعلی عقیدہ ہے جو بنایا ہوا ہے، ایک تو وہ ہے جو اللہ وحی کے ذریعے بتایا، وہ تو ٹھیک ہے، جو باقی بنایا ہوا ہے یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا، ورنہ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم آپ علم غیب ہے، آپ خود ہی بتا دینا۔ تو پھر حضرت زید ابن ارقم اتنے پریشان ہوئے، اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اپنے نبی کو خبر دے دے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ پھر آیات نازل ہو گئی کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور سیم وہ جملہ جو عبداللہ ابن ابی نے بولا تھا نا، تو وہ یہی بولا تھا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ تو پھر تو ظاہر قرآن بچنا تھا، لیکن نبی اسلام فرمایا چھوڑو، درگزر کرو۔ ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن زید ابن ارقم جو ہے نا، ان کو ایک تسلی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے۔ سر قیامت تک جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو کس کا ذکر ہوگا؟ زید ابن ارقم کا، سابقون الاولون میں سے، جن کا دار ارقم تھا، جس طرح ہماری اکیڈمی دار ارقم ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو بیت اللہ شریف میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنے دیتے تھے نا، وہ تو آپ نے گھر
دار ارقم، اسی کے اوپر وہ جماعت اسلامی انہوں نے اسکول بھی بنائے ہوئے ہیں، دار ارقم، کہ نبی علیہ السلام کا وہ ایک اکیڈمی تھی جس میں آپ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. اور یہ یعنی سینئر صحابہ میں سے ہیں. ایک تو شروع میں مسلمان ہوئے اور آخر میں فوت ہونے والے مسلمانوں میں سے ہیں. غدیر خم کی حدیث بھی سر زید ابن ارقم نے روایت کی ہے، صحیح مسلم کی، قرآن اور اہل بیت. اور جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ اس حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر جنگ صفین کے موقع پہ جب مولا علی نے صحابہ کرام کو کھڑے کر کے غدیر خم کی حدیث سنائی اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو 24 صحابہ نے وہاں گواہی دی. تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے اٹھا، اور وہ بندہ اٹھنے والا خود ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی تھے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں. یہ صحابی، ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں تھا، یہ 100 سال حضور کے بعد زندہ رہے. ابو طفیل عامر بن واصلہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے، جنگ جمل صفین نہروان میں بھی رہے، اور اس جنگوں کے بھی تقریباً 60-70 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں. اور ان کی حدیثیں نبی علیہ السلام سے بھی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی ہیں. انہیں ڈائریکٹ، چونکہ یہ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، 7-8 سال کا. تو ابو طفیل بن عامر بن واصلہ کہتے ہیں میں یعنی اٹھا. یہ میں نے سارے کربلا ریسرچ میں ڈالی ہوئی حدیثیں، سنن نسائی الکبریٰ سے، مسند احمد سے، ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ سے. تو کہتے ہیں جب میں نے حضرت علی کے بارے میں یہ سنا نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو غدیر خم پہ تو مطلب یہ موجود نہیں تھے ابو طفیل. تو کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، میرے دل میں کچھ کلک تھا، تو میں نا زید ابن ارقم کے پاس آیا کہ آپ سینئر صحابی ہیں، آپ بتائیں کیا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا؟ تو زید بن ارقم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مجھے چند باتیں یاد ہیں، ان میں سے یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خم نامی گاؤں میں ہمیں اپنی وفات سے 1.5-2 مہینے پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. 3 دفعہ فرمایا تھا. اور پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ وہاں پہ پکڑ کے صحابہ میں یوں بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو یہ ہیں زید ابن ارقم. مزید کچھ عرض کر دیں زید ابن ارقم کے بارے میں. اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں نا جو میں بتا رہا ہوں، امام بخاری نا اسی سورت المنافقون کی آیت نمبر 8 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں یہ پوری حدیث لے کے آئے ہیں کہ زید ابن ارقم نے وہ عبداللہ ابن ابی کی بات سن لی تھی، نبی علیہ السلام کو بتایا تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی، پھر آیات نازل ہوئی. پھر امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ ہرہ ہوا، یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا، کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا جو کچھ، کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے یعنی نواسہ رسول کو قتل کر دیا ہے، ان کے ساتھیوں کو، کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانیں. پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیعت میں وعدہ کیا جائے، نہیں تو ان کو قتل کیا جائے. اور وہی ہوا، وہ بیعت تو نہیں کی، تو اس نے مدینہ 3 دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ، انہوں نے جس طرح ظلم کیا، واقعہ ہرہ. تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ ہرہ کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا. انس ابن مالک کون؟ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد 82 سال زندہ رہے ہیں، اور 10 سال حضور کو وضو کروانے والے ہیں، حضور کے بچوں کی جگہ، انس ابن مالک. تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا کہ اتنے مدینہ شریف میں قتل و غارت کروایا ہے یزید نے، تو میں بڑا غمگین تھا. تو مجھے زید ابن ارقم نے ایک خط لکھا، ہائے ہائے ہائے، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ انس ابن مالک آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمیں حضور نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے انصار مدینہ کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے؟
اور کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ انصار پہ رحم فرما، ان کی اولاد پہ رحم فرما؟ ہمیں تو حضور کی دعاؤں کا حصہ ملا ہوا ہے. انہوں نے اگر ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے دنیاوی طور پہ، یعنی اسلام کو غلبہ دلانے والے تو انصار تھے، آج آل امیہ اگر قابض ہو گئی ہے اور انصار کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں رسول اللہ کی دعائیں ملیں گی. تو آپ کو انس بن مالک یاد نہیں ہے کہ حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں؟ تو وہ جب خط انس بن مالک نے پڑھا نا اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا ہے تسلی کا، تو پھر انس بن مالک نے کہا کہ جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. جب عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی تھی تو اس شخص کے اللہ تعالیٰ نے توثیق قرآن میں نازل کر دی، یہ اس شخص بندے کا میرے پاس خط آیا ہے. انس ابن مالک جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے زید ابن ارقم کا خط آیا، حالانکہ انس ابن مالک خود کتنی بڑی شخصیت ہے. سبحان اللہ. تو سر قرآن میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیا کریں؟ یہ آپ بخاری میں اس آیت کی تشریح میں امام بخاری لے کے ہیں، آپ بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر کھول لیں، اس میں آپ سورۃ المنافقون کا چیپٹر کھول لیں، یہ واقعہ ہرا ولی حدیث آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. تو امام بخاری رافضی نہیں تھے، نہ انہیں ایران سے کوئی فنڈنگ آتی تھی، وہ علمی کتابی مسلم تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور ظالموں عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کامل الایمان صحابہ اکرام اور اہل بیت کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین ان باتوں کا منافقین کو کیسا علم ہو سکتا ہے؟ جن کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے ان کو کیا قدر ہو کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے. یعنی ان کے اس طرح کے یہ جملے کسنا کہ جب ہم عزت والے جائیں گے اور مدینے سے ذلیلوں کو نکالیں گے تو ذلیل تو خود یہ لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول تو اور صحابہ کرام تو عزت والے ہیں، ان کو انہوں نے ذلیل کہا. اور ذلیل جو عربی میں کہا جاتا ہے نا، کم تر لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، دونوں معنوں میں آتا ہے. لیکن ہماری پنجابی اور اردو میں یہ بہت زیادہ ہی نٹوریس ورڈ ہے، کمینے بندے کو ذلیل کہا جاتا ہے. عربی میں دونوں معنی ہیں، کم تر کو یعنی چھوٹے سٹیٹس کے لوگوں کو، اور یعنی جو کمزور لوگ ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی جن کے پاس اتنی مین پاور نہ ہو، مال نہ ہو، تو وہ کہا جاتا ہے یہ ذلیل ہے. یہاں تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کرنی چاہیے نا. یہ جو بزرگوں کی کارستانیاں ہیں، آپ پتہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ایک پوتا ہے اسماعیل دہلوی، جسے اسماعیل شہید بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی، اور بریلوی اس کے بہت سخت خلاف ہے. اس نے ایک کتاب لکھی تھی تقویت الایمان. اس میں اس نے یعنی صوفیاء کے خلاف ایک مقدمہ کھڑا کیا، اور جو شرک یعنی سب کانٹیننٹ میں پھیلا ہوا تھا اس کے خلاف اس نے ایک آواز بلند کی، اور توحید کی دعوت جو وہ سمجھتے تھے وہ انہوں نے پیش کی. بس اس دعوت میں پھر انہوں نے نا غلو کر دیا. غلو کرتے کرتے نا انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا جو میں نے یہ اندھا دھن پیروی کا انجام، یہ سارے بزرگوں کی جو علمی خدمات ہیں جو میں نے اس میں ذکر کی ہوئی ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر، تو اس میں 11 نمبر کے اوپر میں نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے تقویت الایمان پیج نمبر 25 اور 32 پہ، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی 1368 ہجری میں شائع ہوئی یہ کتاب. آج کل آپ کو اہل حدیث اور دیوبند کے یہ مدرسوں میں یہ کتاب مل جائے گی، وہ پڑھاتے بھی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب اہل حدیث مناظرہ بریلویوں سے ہار گئے تقویت الایمان کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں اسماعیل دہلوی کے ساتھ، نہ شاہ اسماعیل کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کے وہ جو سید احمد صاحب کے ساتھ تعلق تھا. وہ لکھتے ہیں اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہاں ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ اس سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، صحابہ کو نہیں لے رہے، کافروں کو لے رہے ہیں. نہ، آگے جا کے وہ لکھتے ہیں
انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں میں بڑا بنایا ہے تو سو ان کی یہ بڑائی صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی بڑائی جو ہم مان رہے ہیں نا وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں، ادروائز اللہ کے مقابلے پہ وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے. اچھا، اب وہ اپنے زوم میں تو یہ توحید یعنی ایک سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر آگے وہ چل کے نا اس میں لکھتے ہیں کہ چاہے جبرائیل ہو، کوئی فرشتہ ہو، نبی ہو، اللہ کے مقابلے پہ. یہ ڈاکٹرائن ہی غلط ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی انبیاء کو یا جبرائیل کو یا فرشتوں کو اپنے مقابلے پہ کبھی قرار دیا؟ ان کو تو کہا گیا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. تو انبیاء کرام کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ اللہ کے مقابلے پر، پہلی بات ہے یہ پہلا جھوٹ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ تو ہے نہیں ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ رسول تو آمنے سامنے ہے ہی نہیں ہے، پہلا جھوٹ. دوسرا، چمار سے زیادہ ذلیل. چمار یعنی چمار کی پھر بھی کوئی عزت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. تو اس کا کیا کہنے کا مطلب، یہ ہم چوڑا چمار استعمال نہیں کرتے یہ صفائی کرنے والوں کے لیے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چمار، یہ جملے پہ آپ غور کریں، چمار سے زیادہ ذلیل. تو اس کا مطلب ہے چمار کی پھر بھی کوئی عزت ہے، انبیاء اولیاء اس سے بھی زیادہ ذلیل. وہ انبیاء اولیاء پہ غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے توحید بیان کرنی ہے. آپ صرف اتنا بیان کریں جتنا قرآن و سنت میں لکھا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی سخت آیات ہیں. سورہ المائدہ کے اندر ایک آیت آتی ہے، آپ یہ آیت پیش کریں. میں نے بھی توحید کے اوپر مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کرایا ہے. مطلب توحید کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ توحید کا مطلب توہین رسالت ہو جائے. توحید اور توہین میں فرق کرنا چاہیے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کوئی یعنی قرآن پاک میں تو آیا کہ نبی کی آواز سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی آواز بلند ہوئی نا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے. جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں انہوں نے آپس میں کوئی ایک اختلاف رائے کیا اور اس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی تو اللہ نے آیات نازل کی کہ نبی کی موجودگی میں آپس میں بھی اونچی آواز کرو گے تو تباہ و برباد. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے تابعی عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اور وہ بھی سر صحیح بخاری میں سورہ الحجرات کے تفسیر والے چیپٹر میں وہ حدیث ہے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے 2 بہترین اشخاص تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، ابو بکر اور عمر، جب رسول اللہ کی موجودگی میں انہوں نے آپس میں گفتگو میں آواز بلند کی. آپس میں آواز بلند کی، رسول اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں کی سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی گستاخی ہے. اور اسی بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو آواز ہی نہیں آتی تھی. آپ کہتے ہیں عمر تھوڑا سا تو اونچا بولو، وہ ڈر گئے. سر مومن تو ڈر جاتا ہے. پھر آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اور یہ آیت آج بھی روزہ شریف پہ لکھی ہوئی ہے. جالیوں کے اوپر جو آیت لکھی ہے وہ یہی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے جو روزہ رسول کی حاضری کی کتاب بھی چھپتی ہے نا، شیخ عبدالعزیز بن باز کی، مفتی اعظم سعودیہ جو 66 سیریل لیے، انہوں نے بھی باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جتنا اپنی مبارک زندگی میں. آج بھی جو شخص رسول اللہ کی قبر کے سامنے اونچی آواز بلند کرے گا اس کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے. اور یہ ان کی بات غلوف نہ سمجھیے گا، اس کو سپورٹیو ایک بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبی میں آئے تو 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہوئیں. آپ نے ان کو بلایا، کدھر کے رہنے والے ہو؟ امیر المومنین طائف کے. فرمایا تم مدینے کے رہنے والے ہوتے نا تمہیں اتنے کوڑے لگواتا نا کہ دنیا دیکھتی، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو. حضرت عمر نے ہاتھ لگے ہوئے سن سار، اللہ دے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. لہٰذا احمد صاحب بریلوی صاحب نے جو ایک مقدمہ حسام الارمین میں کھڑا کیا ہے وہ جسٹیفائی ہے اس مقدمے میں.
دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں. اہل حدیث کے بزرگ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث ان کو آن کرتے ہیں، ادروائز اسماعیل دہلوی اہل حدیث نہیں تھا. اب خیر اس سے بھی لانے برات انہوں نے کر دیا. تو بڑا خطرناک. میں آپ کو آیت بتانے لگا تھا کہ آیت پڑھنی ہے تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 آپ پڑھ لیں. یہ انداز آپ دیکھ لیں، یہ انداز اپنایا جا سکتا ہے. آپ وہ بات کریں جو ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بتاؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اللہ اگر ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، جتنے زمین میں سب کو تباہ و برباد کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اگر تم سمجھتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا وہ خدا ہے، تو اگر عیسیٰ کو اللہ موت دے دے، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو، تم لوگ کیا کر سکتے ہو؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک وہی ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ آیت پیش کریں. اور یہ آیت پیش کرتے ہوئے بھی وہ ہمارے ایک لال رومال والے سرکار بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی ایک غلو کے اوپر ایک لیکچر ہے بہت پرانا، یعنی غلو کے خلاف. اس میں انہوں نے یہ آیت پڑھ کے انہوں نے نا، آیت تو پڑھی نہیں خیر ماشاءاللہ، انہوں نے کہا جی قرآن میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں کو دوزخ میں پھینک دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. عیسیٰ اس کی ماں کو اللہ نے دوزخ میں پھینکنا ہے، اس طرح کا جملہ اللہ کہہ سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ. یار وہ آیت یہ تھی کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو موت دے دے. موت تو ہر بندے کو آنی ہے، اصل میں موت ہی فرق بتاتی ہے کہ کون خدا ہے اور کون مخلوق ہے. کیونکہ اللہ کیا ہے؟ هو الحی القیوم. تو اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا ہے، اللہ چاہے تو اس کو، اس کی ماں کو، سب لوگوں کو موت دے سکتا ہے. تو جب ان کو موت دے گا تو خدا کیسے ہوئے؟ اس نے کہہ دیا قرآن میں لکھا ہے اللہ چاہے تو عیسیٰ اس کی ماں کو دوزخ میں پھینک دے. یہ کلمات کفر ہے. یہ ابن تیمیہ کو جو نشہ چڑھا تھا نا توحید کا، اور اس نے بھی اس قسم کی بڑی گستاخانہ جملے لکھے، یہ پھر نشہ آگے ٹرانسفر ہوا ہے. یہ نشہ آپ کو محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اندر نظر نہیں آئے گا. وہ خام خواہ بیچ میں نہ رگڑے میں آگے. ان کی کتاب التوحید ہے، اور یہاں پہ بریلوی کہتے ہیں تقویۃ الایمان جو ہے کتاب التوحید کا ترجمہ ہے خدا کے لیے. میں نے محمد بن الوہاب صاحب کے دفاع کے اوپر ایک کلپ ریکارڈ کرایا ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں محمد ابن عبد الوہاب مجدد، تو میں نے کہا خدا کے لیے مارکیٹ میں کتاب التوحید بھی ملتی ہے اور تقویۃ الایمان بھی ملتی ہے. دونوں کو رکھ کے دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے. جو ایک پڑھے لکھے اور پینڈو میں فرق ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. وہ عرب کے عالم تھے، ایک صفحے کا ایک چیپٹر لکھتے ہیں، اوپر آیت لکھتے ہیں، نیچے حدیث، نیچے وہ رزلٹ لکھ دیتے ہیں. تقویۃ الایمان میں چونکہ وہ انڈیا پاکستان میں آپ کو بتایا نا، انڈیا پاکستان دا سنی بھی ڈیفرنٹ، شیعہ بھی ڈیفرنٹ تے وہابی بھی ڈیفرنٹ. وہ اپنا روح راضی کرتا ہے. انہوں نے پھر کیا جی نبی ہو، بزرگ ہو، سب چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. وہ پھر بندوق آ گئی بریلویاں دے ہاتھ. انہوں نے کہا جی یہ تو بزرگاں دے گستاخ نے، یہ تو نبیوں نے گستاخ نے، انہوں نے اے کیتا، انہوں نے اے کیتا تو ہے نا، لیکن سانو تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسی انہوں نے بزرگاں دے کارستانی لکھیاں نے. اسی چشتی رسول اللہ پارٹی بھی لکھی ہے، اشرف علی رسول اللہ پارٹی بھی لکھی ہے، اور باقی پارٹیاں بھی لکھی ہیں. سانو کہڑا گلا شکوا؟ آپس ایک دوسرے نال لڑائی کرو علمی، لیکن ہاتھا پائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو اس آیت سے مجھے یاد آیا، تو وہ جو اس کے جو یہ گستاخانہ جملہ تھا نا اسماعیل دہلوی کا، اس کے جواب میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا. اس کے جواب میں نے صرف یہ لکھا ہے کہ یہ تو اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ آیت میں نے لکھی ہے. تو یہ آیت مجھے اس لیے وہ پمفلٹ یاد آ گیا. اب آخری 3 آیات یہ تو بتا دیا منافقین کا. اب بتا دیا گیا کہ منافقت کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. یہ ہے اصل میں کنکلوژن اس سورۃ المنافقون کی. سورہ التغابن تو اب اگلی دفعہ ہی کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو غافل نہ کر دے تمہیں کہیں تمہاری مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے.
یعنی دنیا کی محبت ہے وہ اللہ سے غافل کرتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کمزوری ایمان کا شکار ہوتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ پھر خسارہ پا گئے۔ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ سورہ التغابن اگلی میں آئے گی، جس میں فتنے کا لفظ بھی استعمال کر دیا، بلکہ یہ کہا گیا تمہاری اولاد تمہاری بیویوں میں تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن اس لیے کہ تمہاری آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ دشمن نہیں ہے کہ تمہاری جیب کاٹ لیتے ہیں، وہ دنیا میں تمہارے ساتھ بڑے مخلص ہیں، لیکن یہ جو ان کے ساتھ اخلاص ہے، ان کو جو حرام کما کے کھلا رہے ہو نا، یہ اصل میں تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ ہمیشہ کی ناکامیاں ان کی وجہ سے تمہارا مقدر ہو جائیں گی۔ اسی تو قرآن پاک میں آتا ہے قیامت الدن جو ہے خامند اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے خامند سے بھاگے گی، حتیٰ کہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 میں آتا ہے کہ انسان کہے گا مجھ سے میری بیوی بچے سب کچھ لے لے، یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ ادھر انہیں بیوی بچوں کی خاطر حرام کماتا ہے، اور وہاں کہے گا یا اللہ ان کو تو جھونکنا منو تے زیادہ مل جائے، سارا جڑا عشق مجازی نکل جائے گا اتنے جا کے۔ ہاں تو بالکل نکل جائے گا۔ ہائے ہائے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ علاج ہے جی منافقت کا علاج، اور ڈاکٹر صلاح صاحب فرمایا کرتے تھے نفاق کا علاج انفاق، ایک الف لگ جاتی ہے، نفاق کا علاج انفاق، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ پھر تم موت کے وقت کہہ رہے ہو اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، اتنی جلدی موت نہ آتی۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں بھی کچھ صدقہ خیرات کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں کوئی چیز جمع کروا لیتا اور نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کبھی بھی مہلت نہیں دے گا جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ موت آ گئی تو سر ٹلنی کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے فیصلہ کرنا ہے، اور اس سے خطرناک معاملہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ آنی کب ہے، پلان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کیا کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اور حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہونا، یعنی ہر وقت ہی تابع فرمان ہونا، کیونکہ موت کا تو نہیں پتا، موت تو کوئی پلان نہیں کر سکتا۔ تو یہ نہ ہو کہ موت کے وقت کہو کہ کاش مجھے مال مل جاتا تو میں بھی خرچ کر میں مال یا اللہ تھوڑا سا خرچ کر لوں، 1 روپیہ نہیں کوئی خرچ کر سکتا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ، بڑی زبردست حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا تو مال وہ ہے جو اس نے خرچ کر لیا، خرچ کر کے کھا پی لیا یا پہن لیا کپڑوں کی شکل میں۔ انسان اپنے اوپر یہی لگا سکتا ہے نا، کپڑوں میں ہی آپ کا گھر بھی شامل ہے، وہ بھی آپ کا شیلٹر ہوتا ہے، جیسے یہ جسم کا شیلٹر ہے، یعنی شرمگاہ چھپانے کے لیے، وہ ویسے شیلٹر ہے۔ یا تو وہ مال جو تو نے اپنے اوپر لگا لیا وہ تیرا مال ہے، یا تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، وہ تیرا مال ہے۔ باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے جو تیرے مرنے کے بعد تقسیم کر لیں گے۔ تو عقل مند بندہ کون ہے؟ جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ خرچ کر کے، وہ جو خرچ کر رہا ہے سر وہ خرچ نہیں ہو رہی، وہ آخرت میں جمع ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا میں 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو بندہ امیر ہے نا وہ بڑی آسانی سے جنت کما سکتا ہے، غریب آدمی کے لیے ادھر بھی مشکل ہے، جنت کمانا بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے، حقیقت بات ہے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا، کچھ یعنی غریب اصحاب حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ تو پیسے خرچ کر کے تو جنت کما لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور اللہ کی راہ میں خرچ، پہلا سپارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے، ایمان لائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو تم اس طرح کیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو تو تمہاری کمپنسیشن ہو جائے گی۔
کچھ دنوں بعد وہ پھر آ گئے. یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ جو امیر صاحب ہیں نا انہوں نے بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا, اب کیا کریں؟ تو سر اس کا تو کوئی آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اللہ کے فضل کو میں تو نہیں روک سکتا. اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک, پھر وہ آگے نکل گئے. ٹھیک ہے, تو جنت کمانے کے لیے اگر مال ہے نا سر, تو پھر آپ کو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے فرائض پورے کرنے کے. حضرت عثمان غنی نے کتنے کافر قتل کیے ہیں جس پہ ان کو جنت ملی ہوئی ہے. غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے, احد میں آپ کو پتہ ہے میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے, پھر اللہ نے معاف کر دیا. اس کے بعد بھی آپ کو کوئی کنٹریبیوشن کسی قتال میں نظر نہیں آئے گی, لیکن 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے, تینوں دفعہ مال خرچنے کے اوپر. ایک دفعہ مسجد نبوی کی زمین توسیع کے لیے وقف کی, نبی علیہ السلام فرمایا جنتی. دوسری دفعہ کنواں, جہاں میٹھے پانی کا کنواں بھی بڑا ایشو تھا نا مدینہ شریف میں, ریگستانی علاقہ تھا, جنت کی بشارت. تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پہ 700 اونٹ دے دیے. 700 سر, ایک اونٹ بھی آج 2-2.5 لاکھ روپے کا ہے آج, اور وہ 700 اونٹ کو ذرا سب دے کروڑوں روپے دیے, اور بماسمان. تو اس وقت تو آپ نے فرمایا عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. لیکن سر انہوں نے اپنی مرضی پھر بھی نہیں کی تھی. ہاں جی, ترمذی میں موجود ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھی تر ہو جاتی. تو صحابہ پوچھتے آپ کو تو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں گی, اور جس کی یہ پھنس گئی اگلی منزلیں اس کی پھر مشکل در مشکل ہوں گی. سر جس کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہو, اس پہ اتنا خوف کا غلبہ ہو, وہ اسی لیے کہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں, اور عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. جس کو عقل ہے نا تو وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ خدا کی تقدیر کے فیصلے یہ بڑے سخت ہیں, وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. اور میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں نا اللہ نے بھی بشارت انہی کو دی ہے جن کے بارے میں کانفیڈنس تھا کہ بعد اینکی پینکی نہیں کرنے لگے. ہر بندے کو بشارت ملتی بھی نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو ٹکٹ مل جائے تو سر آپ دیکھ لیں پھر کیا ہو, نہیں ملا ہوا تو سنبھالے نہیں جا رہے. ہر جناب نماز بعد دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, تو کرنا کرانا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے ہمیں بھی بشارتیں بھی نہیں ہیں پھر وہ. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمارے دل سے معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.